سورۃ توبہ، اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو سورۃ توبہ لکھوائی تو آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ کئی ایک توجیحات اس کی بیان کی جاتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ اس پیچھے سورۃ انفال تھی اور آگے سورۃ توبہ، دونوں کا مضمون ایک تھا، دونوں جہاد کے بارے میں ہے، تو اس لیے درمیان میں بسم اللہ نہیں آئی۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے اس کے بارے میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی تو نہیں لکھی گئی۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو مشرکین سے وعدے کیے تھے مسلمانوں نے، ان وعدوں کی پاسداری کی جاتی تھی، لیکن کچھ مشرکین نے وعدے توڑے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہہ دیا کہ جتنے وعدے مشرکین سے ہیں سب ختم کر دو۔ تو سارے وعدوں کی منسوخی کے بارے میں اعلان کیا گیا کہ سارے وعدے ختم کر دیے گئے۔ حرمت والے مہینوں کا حکم جاری ہوا کہ حرمت والے مہینوں میں مشرکین سے قتال نہیں کرنی، قتال کا آغاز نہیں کرنا۔ اگر وہ پہل کریں تو پھر تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن حرمت والے مہینے ہیں ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ مشرکین کے اندر بھی یہ ان کے تہذیب میں شامل تھا کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی نہیں کرنی، جو ان کی قبیلوں کی آپس میں لڑائیاں رہتی تھیں، لڑائی نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، کوئی بھی جرم نہیں کرنا، یہ ان کی تہذیب کے اندر شامل تھا، تو اس کو اسی طرح شامل رکھا گیا کہ ان مہینوں کے اندر کوئی کام نہیں کرنا۔ مہینے اصل میں شروع سے اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ توبہ میں فرمایا کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس وقت سے ہی مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور آگے یہ بھی کہہ دیا کہ اس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے ہاں جو مہینے شمار ہوتے ہیں وہ محرم، صفر، ربیع الاول، یہ مہینے شمار ہوتے ہیں اسلامی، جن میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ جو دوسرے جنوری، فروری، یہ تو بعد میں بنائے گئے ہیں، ان کے معنی کو بھی دیکھا جائے تو یہ سارے شرک کے اوپر مبنی ہیں۔ تو یہاں یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ اللہ کے ہاں یہ مہینے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اور امت محمدیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دیا کہ یہی مہینے تم نے بھی شمار کرنے ہیں، اللہ کے ہاں شروع سے یہی مہینے چلے آ رہے ہیں، پورے 10-12 دن کا فرق پڑ جاتا ہے سال کا، اور جتنے بھی اسلامی مسائل ہیں، اسلامی قوانین ہیں، سارے انہی مہینوں کے مطابق چلتے ہیں۔ رمضان ہے، حج ہے، دوسرے تیسرے عورتوں کی عدت کے مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، بچے کو دودھ پلانے 2 سال کی مدت ہے، وہ اسلامی مہینے، اسلامی سال کے حساب سے انہی مہینوں سے اکاؤنٹ ہونی ہے، دوسرے مہینوں کے حساب سے نہیں۔ ہم کہتے ہیں عمر کتنی ہے، ہم دوسرے مہینوں سے دوسرے سالوں کا حساب لگا کے بتاتے ہیں، جبکہ اس حساب سے عمر تھوڑی بنتی ہے۔ اگر اسلامی سالوں کے حساب سے دیکھا جائے تو 10 دن کم ہوتے ہیں تو عمر زیادہ بن جاتی ہے، تو ان سالوں کے حساب سے اللہ کے ہاں یہی مہینے شمار ہوتے ہیں۔ مشرکین کو منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مشرکین کا کام نہیں ہے مساجد کی عبادت کاری کرنا۔ اصل میں جو مکہ کو خانہ کعبہ، فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ جو تھا مشرکین کے حوالے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کو نکال دو یہاں سے، مسلمان اس کو سنبھالیں گے، تو کعبہ سے مشرکین کو نکال دیا گیا اور مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ جہاد کے بھی سارے مثال اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ مساجد کو آباد کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ جہاد کے برابر ہے؟ یہ کسی صورت یہ عمل جہاد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک وہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال اور جان لے کے نکلا ہے جہاد کرنے کے لیے کافروں سے، اور دوسرا وہ جو مساجد کو آباد کر رہا ہے اور حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے۔ جتنا بڑا مرضی نیک کام ہے، لیکن یہ جہاد کے برابر کی صورت نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا کہ کیا تو اگر تم نے اپنے آباء و اجداد، اولاد، بیویاں، گھر، مال جن کو تم جمع کر کے رکھتے ہو، اور وہ گھر جو تمہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اللہ تمہارے اوپر عذاب لے، اپنا حکم جاری کر دے۔ تو آج دیکھ لو 3 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، احب الیکم الی اللہ، اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، رسول اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اور جہاد سے زیادہ محبوب ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کی بات آتی ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے نماز پڑھو تو ہم نہیں نکلتے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں نماز محبوب نہیں ہے، اللہ کا حکم محبوب نہیں ہے، اپنا کاروبار، اپنی دولت، اپنا کام یہ زیادہ محبوب ہے۔ اور دوسرا رسول اللہ کا حکم آ گیا، بھی رسول اللہ نے یہ حکم دیا، ہم کہتے ہیں نہیں چونکہ چنانچہ اگرچہ مچے، دنیا بھی تو ہے نا، معاشرہ بھی تو ہے، اس کا مطلب ہے رسول اللہ کا حکم محبوب نہیں ہے، ہمیں جو ہے نا وہ دوسری چیزیں زیادہ محبوب ہے۔ تیسرا جب جہاد کا حکم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں بس یہ مسئلے وہ مسئلے، طرح کے بہانے بنا کے ہم جان چھڑاتے ہیں۔ اللہ نے 3 چیزوں کے بعد کہا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے گا، اور عذاب دیکھ لو کتنے آ رہے ہیں ہمارے اوپر۔
پھر آگا کہ کیا تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تو تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو، زمین کے ساتھ بوجھل ہو جاتی ہو، کیوں نہیں نکلتے؟ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو تب بھی نکلو، بھاری ہو تب بھی نکلو، ہر حکم میں نکلنے کا حکم دیا گیا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں، اور یہ مت سمجھنا کہ جہاد ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، دو جماعتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ ایک وہ جماعت جو غزوہ ہند لڑے گی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، ایک وہ جماعت جو غزوہ ہند لڑے گی، اور دوسری وہ جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف، یہودیوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ اور غزوہ ہند پوری دنیا میں ایک ملک ہے ہندوستان، کوئی اور ہندوستان ملک نہیں ہے، اور یہ ہمارا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ جنگ ہونی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ ہونی ہے مسلمانوں کی، اور وہ اس جنگ میں جو مسلمان شریک ہوں گے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، اور جنت مل جائے تو اس کے علاوہ اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور یہ آواز لگنی ہے، یہ یاد رکھنا، یہ بات غزوہ ہند کی اعلان ویسے جاری ہے، غزوہ ہند جاری ہے، لیکن اعلان آواز لگنی ہے، ابھی نکل آؤ مسلمانوں، انڈیا کے اوپر چڑھائی کرنی ہے۔ یہاں تک بشارتیں ہیں کہ انڈیا کے ٹکڑے ہوں گے اور انڈیا کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کے مسلمان لے کے آئیں گے، یہ ہونا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں ساری۔ ہماری کیا تیاری ہے؟ ہم کہتے ہیں میں تیار ہوں نکلنے کے لیے، میں لڑوں گا، یوں کروں گا۔ اسی صورت میں اللہ نے کہا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا ہے، یہ جو دعوے کرتے ہیں ہم نکلنے کے، تو یہ تیاری کرتے ہیں، ان کے مسل مضبوط ہوتے ہیں، ان کو الٹنا پلٹنا، پلٹ کے جھپٹنا ان کا نشان۔ تیاری کسے کہتے ہیں؟ سورۃ انفال میں اللہ نے حکم دیا تھا نا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کافروں کے خلاف اپنی تیاری کرو۔ اسی آیت کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوۃ الرمح، خبردار قوت نشانہ بازی میں ہے۔ اگر تمہارا نشانہ مضبوط ہے تو تم قوت والے ہو، اگر نشانہ مضبوط نہیں ہے تو نشانہ کیسے مضبوط ہوگا؟ جب بازو مضبوط ہوگے گن اٹھانی آئے گی۔ تمہارے پاس ایک گولی ہے، ایک دشمن ہے، تو دور سے بھی ٹارگٹ کرنا ہے۔ اگر نشانہ اچھا تم اڑا سکتے ہو، تمہیں 100% یقین ہے کہ میرا نشانہ اچھا، میں اڑا لوں گا۔ اگر نشانہ اچھا نہیں ہے، یہ نشانہ لگانا ہی نہیں آتا، اس کا ٹارگٹ سلیکٹ ہی نہیں کرنا آتا، تو تمہارے پاس پوری میگزین بھی ہو، تم ایک دشمن نہیں مار سکتے۔ تو ہم دیکھ لو ہمارے پاس نوجوانوں کے پاس 25-25 30-30 ہزار کے موبائل ہیں، لیکن ایئر گن نہیں ہے۔ کیا اللہ کو ہم کیا کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں نشانہ بھی نہیں لگانا آتا؟ ہم نے کیا تیاری کی ہے جہاد کی؟ جان تو نہ جانے آج چلے گی کل چلے گی، کسی وقت بھی جا سکتی ہے۔ 5-10 ہزار کی بندہ نارمل سی ایئر گن لے کے نشانہ لگانا تو سیکھ سکتا ہے نا، اس نیت سے سیکھے گا۔ وہ کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ گھوڑا جو اللہ کے راستے میں پالا جاتا ہے، اس کا پیشاب، گوبر، کھانا پینا، اس کا پانی پینا، یہ سارا اس کے نامہ اعمال میں ثواب بنا کے لکھا جاتا ہے۔ تو اگر انسان 5-10 ہزار کی ایئر گن خرید لے اور نشانہ سیدھا کرے کہ میں نے اللہ کے راستے میں لڑنا ہے کافروں کو، اسرائیل کے سکولوں میں ان کے بچوں کو گن کھولنا بند کرنا، نشانہ لگانا ان کو سکھایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے بچے دیکھ لو 25-25 30 ہزار کے موبائل جیبوں میں ہیں، لیکن نشانہ نہیں لگانا آتا، ایئر گن پکڑنی نہیں آتی۔ یہ حالت ہے ہماری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جہاد کرنا، اور کم از کم جہاد کی تیاری تو فرض ہے، ہر کسی کے میں فرض ہے، جب موقع ملے گا تو نکلنا لازمی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقے کے، زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے کہ زکوٰۃ کن پہ لگتی ہے، فقراء پہ لگتی ہے، مساکین پہ لگتی ہے، زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے جن کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں ان کو دی جا سکتی ہے، کافروں کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے اسلام کی خاطر ان کو دی جا سکتی ہے، گردنیں آزاد کروانے کے لیے ان کو دی جا سکتی ہے، غارمین جو کسی قرض کی ذمہ داری اٹھائے بعد میں نہ ادا کر سکے اس کو دی جا سکتی ہے، ابن السبیل مسافر جو ہوتے ہیں اگر وہ ان کو ضرورت پڑ جائے، جس طرح کسی مسافر کو ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہوگی سامان، اس کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ۔ کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں رزق دے دے، ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے۔ اللہ کہتا ہے جب میں ان کو دیتا ہوں تو پھر یہ بخیل بن جاتے ہیں، کنجوس بن جاتے ہیں۔ ہے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں، یا اللہ رزق دے دے، یا اللہ رزق دے دے، اللہ دے دیتا ہے، اب تو ہماری یہ مجبوری ہے وہ مجبوری، پھر اللہ کے راستے میں دیتے نہیں ہیں۔ تو یہاں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جب میں رزق دیتا ہوں ان کو، وہ مانگتے ہیں تو پھر یہ بخیل بن جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے نہیں ہیں۔ منافقین کی مغفرت سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نبی تیرے لیے یہ درست نہیں ہے، نہ تیرے لیے نہ مومنین کے لیے کہ تو منافقین کے لیے بخشش طلب کرے، اگر تو 70 بار بھی ان کے لیے بخشش طلب کرے گا تو میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر کفر ہے۔ پھر آگے صدقے کا، زکوٰۃ کا مقصد بیان کیا کہ صدقہ کیوں دیا جاتا ہے۔ کہا کہ صدقہ تمہارے مالوں کو پاک کرے گا، تمہارے مالوں کو پاکیزہ کر دے گا۔ جس طرح انسان گندم ہے نا، اس کو سپرے کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے بیماریوں سے بچانے کے لیے، یہ اس کی بیرونی بیماریوں سے انسان اس کو بچاتا ہے، اس کی جو اندر کی بیماریاں ہیں وہ صدقہ محفوظ کرتا ہے۔
ورنہ اگر عشر نہ نکالا جائے، مال میں سے، دکان پیسے میں سے زکوٰۃ نہ دی جائے تو بیرونی آفتوں سے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن جو اندر کی آفتیں ہیں وہ مال پھر بیماریاں لے کے آتا ہے، مشکلات پریشانیاں لے کے آتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ صدقہ اور زکوٰۃ سے، قرآن نے کہا کہ یہ صدقہ اور زکوٰۃ سے حل ہوتی ہیں، اس سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تمہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وہ مومن جنہوں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے اپنے مال اور جان کے بدلے میں جنت کا، کہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں مال لے کر، جان لے کر، جہاد کرتے ہیں، مال بھی قربان کر دیتے ہیں، جنت بھی اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ ان کو جنت دے گا۔ تو یہ بڑا کمال کا سودا ہے کہ جان اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا، اور اگر یہ دونوں چیزیں اللہ لے لے اور اس کے بدلے میں جنت دے دے تو اس سے بڑا اور کیا سودا ہو سکتا ہے۔ مشرکین کے لیے مغفرت کرنے سے بھی منع کر دیا کہ نبی تجھے اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تو کسی مشرک کے لیے بخشش کرنے کے لیے کھڑا ہو، جس بندے کا 100% یقین ہو کہ یہ شرک پہ مرے۔ دربار میں دھماکہ ہوا، مر گیا، دربار پہ کیا کرنے گیا تھا؟ دربار کی پوجا پاٹ کرنے گیا تھا نا، تو شرک پہ مرا، اس کے لیے جنازہ پڑھنا، اس کی مغفرت کرنا یہ جائز نہیں ہے کسی مومن کے لیے۔ ہاں جس کے بارے میں شک ہو کہ شاید اللہ نے اس کو توبہ کی امید دے دی ہوگی، توبہ کر لی ہوگی، اس کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا آگے تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بخشش طلب کی تھی کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے، اور جب اللہ نے منع کر دیا، واضح کر دیا کہ ابراہیم وہ اللہ کا دشمن، تیرا باپ اللہ کا دشمن تھا، اس کے لیے بخشش درست نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے برات کا اظہار کر دیا تھا کہ میں ان سے بری ہوں۔ پھر آگے حکم دیا کہ ہر قبیلے، ہر خاندان میں سے ایک گروہ، ایک بندے کا نکلنا لازمی ہے کہ وہ دین کو سیکھے، دین کو سمجھے اور واپس آ کے اس میں تفقہ حاصل کرے۔ اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ دین کے وہ مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، اپنا طہارت کے مسائل، یہ ہر کسی کے لیے سیکھنا لازمی ہے، چاہے وہ خود پڑھ لے کتابوں کے اندر، چاہے علماء سے سوال و جواب کر کے سیکھ لے، یہ ہر کسی کے لیے سیکھنا لازمی ہے۔ جو دوسرے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، وراثت کے مسائل، یہ مسائل کے لیے کہا کہ ہر قبیلے میں سے، ہر خاندان میں سے کچھ لوگ نکلیں، اس میں تفقہ حاصل کریں اور واپس آ کے پھر دوسروں کو سمجھائیں اور ڈرائیں، یہ لازمی ہے ہر کسی کے لیے۔ کہا کہ لا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرة، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تمہیں سال میں ایک بار دو بار آزماتا ہے، تم پھر بھی توبہ نہیں کرتے، تم پھر بھی پلٹ کے اللہ کی طرف نہیں آتے؟ یہاں اللہ نے کہا تمہیں اللہ سال میں ایک بار دو بار آزماتا ہے، لیکن اللہ نے سال میں ایک بار دو بار ہمیں آزمایا، ہم نے نہ توبہ کی نہ اللہ کی طرف پلٹ کے آئے، انہی گناہوں کے اوپر ڈٹے رہے، تو پھر اب تو سال میں اللہ درجنوں حساب سے آزماتا ہے ہمیں۔ ابھی دیکھ لو، رات کی بارش لگی ہوئی ہے، گندم تیار ہے، فصل، یہ اللہ کی آزمائش ہے ہمارے اوپر، کبھی زلزلے، کبھی بارشیں، کبھی سیلاب، کبھی مہنگائی، کبھی جانوروں کی بیماریاں، کبھی انسانوں کی بیماریاں، یہ اللہ پھر کہتا ہے نہیں کرنی توبہ، پھر ایک دو بار نہیں، پھر اللہ درجنوں کے حساب سے سال کے اندر آزماتا رہتا ہے۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو مومنوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، ایمان فکس نہیں ہے، کبھی کم ہوا، کبھی زیادہ ہوا، کبھی کم ہوا، تو ایمان کم زیادہ انسانوں کا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔